کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ 60 سال کی عمر کے بعد اچانک بہت بوڑھے نظر آنے لگتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ 70 یا 75 ایئرس کی ایج میں بھی ایسے لگتے ہیں جیسے انہوں نے زندگی کو ابھی شروع کیا ہو۔ وہ زیادہ مہنگی دوائیں نہیں لے رہے ہوتے، نہ ہی ہر روز جم میں کئی گھنٹے گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر فرق کہاں ہے؟ فرق اکثر ان کاموں میں چھپا ہوتا ہے جو وہ اپنی خوشی کے لیے کرتے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اگر زندگی میں صرف ٹی وی، موبائل اور گھر کے معمولات رہ جائیں تو دن تو گزر جاتے ہیں لیکن زندگی آہستہ آہستہ چھوٹی ہونے لگتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شوق ہو جو آپ کے جسم کو حرکت دے، دماغ کو مصروف رکھے، لوگوں سے جوڑے اور آپ کو صبح اٹھنے کی ایک نئی وجہ دے تو عمر صرف ایک نمبر بن کر رہ جاتی ہے۔ آج میں آپ کو ایسے 7 بہترین ریٹائرمنٹ ہابیز بتاؤں گی جو 60 کے بعد بھی آپ کو اندر سے جوان، خوش اور زندگی سے جڑا ہوا رکھ سکتے ہیں۔ اور یقین کریں، نمبر 7 شاید آپ کو سب سے زیادہ حیران کرے گا۔ لیکن پہلے مجھے یہ بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد آپ اپنا زیادہ وقت کس کام میں گزارتے ہیں؟ گڈ ایوننگ اینڈ السلام علیکم۔ میں نصرت جبیں لائف آفٹر 60 سیکنڈ اننگز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے بہت سارے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ریٹائرمنٹ ہابیز، ایسی ہابیز جو آپ کو باہر سے نہیں اندر سے بھی جوان، خوش اور زندگی سے جڑا ہوا رکھ سکیں گی۔ نمبر 1، روزانہ واک۔ لیکن ذرا رکیے، میں صرف واک کی بات نہیں کر رہی۔ اب آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے واک، بس یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ ہاں پتہ ہے، لیکن ذرا ایک منٹ رکیں، میں اس واک کی بات نہیں کر رہی جس میں آپ صبح جوتے پہنیں، موبائل پہ 10,000 سٹیپس لکھیں اور ہر 2 منٹ بعد گھڑی کو ایسے دیکھیں جیسے وہ آپ کو سیلری دے رہی ہے۔ نہیں، میں ایسی واک کی بات کر رہی ہوں جو آپ کے جسم کے ساتھ آپ کے دماغ کو بھی جگائے، کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک عجیب چیز ہوتی ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے میرے پاس وقت نہیں ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد کہتے ہیں صرف وقت ہی وقت ہے، اور یہی مسئلہ بن سکتا ہے۔ صبح ٹی وی، دوپہر موبائل، شام میں پھر ٹی وی، اور اگر آپ نے ٹی وی کا ریموٹ ایک جگہ رکھ دیا تو پورا گھر ایسے تلاش کرتے ہیں جیسے کوئی خفیہ خزانہ غائب ہو گیا ہو۔ میرے پڑوس میں احمد صاحب رہتے تھے۔ جب ریٹائر ہوئے تو پہلے 6 مہینے انہیں ریٹائرمنٹ بہت اچھی لگی، کوئی الارم، کوئی باس، کوئی جلدی نہیں۔ لیکن کچھ عرصے بعد ان کی بیوی نے ایک دن انہیں دیکھا اور کہا، آپ کو پتہ ہے آپ آہستہ آہستہ صوفے کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ احمد صاحب ہنسے، لیکن بات دل پہ لگ گئی۔ اگلی صبح انہوں نے صرف 15 منٹ واک کی، بس 15 منٹ۔ پہلے دن کچھ خاص نہیں ہوا، دوسرے دن بھی نہیں۔ پھر چند ہفتوں بعد انہوں نے محسوس کیا کہ وہ صرف چل نہیں رہے، وہ دوبارہ زندگی کو دیکھنے لگے ہیں۔ راستے میں پڑوسی کو سلام کرنا، ایک بچے کو سائیکل چلاتے دیکھنا، درختوں پر پرندوں کو دیکھنا، اور پھر ایک دن وہی کبوتر دوبارہ سامنے آ گیا جو ایسے چل رہا تھا جیسے پورا محلہ اسی کے نام ہو۔ احمد صاحب ہنس پڑے، اور شاید یہی اصل بات ہے۔ واک صرف ایکسرسائز نہیں، یہ آپ کو گھر سے باہر نکالتی ہے، آپ کے خیالات کو حرکت دیتی ہے، اور کبھی کبھی وہ مسئلہ جو گھر میں بیٹھ کر بہت بڑا لگ رہا ہوتا ہے 20 منٹ چلنے کے بعد اتنا بڑا نہیں رہتا۔ تو اگلی بار واک پر جائیں تو سٹیپس گننے سے پہلے ایک کام کریں، اپنے ارد گرد دیکھیں، آج 5 ایسی چیزیں تلاش کریں جو آپ نے پہلے کبھی غور سے نہیں دیکھی، اور مجھے یہ ضرور بتائیں آپ واک کرتے وقت اکیلے چلنا پسند کرتے ہیں یا کسی دوست کے ساتھ، کیونکہ اگلا ہابی آپ کے جسم سے زیادہ آپ کے دماغ کو جوان رکھنے والا ہے، اور اس کے لیے آپ نہ مہنگا جم چاہیے اور نہ کوئی خاص ٹیلنٹ۔ میرا سیکنڈ جو ہابی بتانے والی ہوں، کچھ نیا سیکھیں، اپنے دماغ کو ریٹائر نہ ہونے دیں۔ اب ذرا ایمانداری سے بتائیے، آپ نے آخری بار کوئی نئی چیز کب سیکھی تھی؟ اور میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے یوٹیوب پر ایک نئی ریسیپی دیکھی اور پھر اگلے دن وہ ریسیپی بھول بھی گئے۔ میں واقعی نئی چیز کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ 60 کے بعد ایک عجیب سا جملہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اب ہماری عمر کہاں کچھ نیا سیکھنے کی۔ رکیے، یہ اصول کس نے بنایا ہے؟ کیا 60 سال کی عمر میں حکومت کی طرف سے کوئی لیٹر آیا آپ کو؟ مبارک ہو، اب آپ نئی چیزیں سیکھنے سے آفیشیلی ریٹائر ہو چکے ہیں، نہیں نا؟ پھر ہم نے یہ رول اپنے ذہن میں کیوں بنا لیا؟ کام سے ریٹائرمنٹ ہو سکتی ہے، دماغ سے ریٹائرمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک خاتون تھی، ان کا نام تھا سلمہ، عمر 68 ایئرس تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ گھر اور خاندان میں گزارا۔
ریٹائرمنٹ کے بعد ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ پینٹنگ سیکھیں گی۔ ان کی پہلی پینٹنگ دیکھی جائے تو شاید آپ بھی کہیں یہ پھول ہے۔ وہ ہنس کر بولی ہاں۔ آپ کہیں گے اچھا میں نے بس پوچھا تھا، لیکن سلمیٰ نے پینٹنگ نہیں چھوڑی۔ ایک تصویر، پھر دوسری، پھر تیسری۔ چند ماہ بعد ان کے گھر کی دیواروں پر خوبصورت پینٹنگز لگی تھیں، لیکن اصل تبدیلی دیوار پر نہیں تھی، ان کے اندر تھی۔ اب وہ صبح اٹھ کر سوچتی تھیں آج میں کیا نیا بناؤں۔ یہ کیوریاسٹی انسان کو اندر سے جواں رکھتی ہے۔ آپ کو پینٹنگ ہی سیکھنی ہے، ایسا کوئی قانون نہیں۔ سیکھیں، گانا سیکھیں، نئی لینگویج کے 3 الفاظ روزانہ سیکھیں، کوکنگ کی نئی ریسیپی آزمائیں، موبائل کا وہ فیچر سیکھیں جو آپ پچھلے 2 سال سے دیکھ کر کہتے ہیں یہ کبھی بیٹا آ کر سمجھا دے گا۔ اگر آپ گرینڈ چلڈرن کو کچھ ایسا سکھا دیں جو اسے خود نہیں آتا تو مزہ ہی آ جائے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے، اگر آپ کو آج بھی عمر، کسی بھی خرچ اور کسی بھی مشکل کی فکر کیے بغیر ایک چیز سیکھنے کا موقع ملے تو آپ کیا سیکھیں گے؟ کمنٹ میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، کیونکہ شاید آپ کا جواب پڑھ کے کوئی دوسرا شخص بھی سوچے اگر وہ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور اگلا ہابی وہ صرف آپ کو کچھ نیا سیکھنے نہیں دے گا، وہ آپ کے ہاتھوں کو دوبارہ مصروف کرے گا اور شاید ایک ایسی چیز بنوا دے جسے دیکھ کر آپ کہیں گے یہ میں نے خود بنایا ہے۔ میرا تیسرا پوائنٹ ہے جو آپ کو جوان رکھے گا، اپنے ہاتھوں سے کچھ نیا بنائیں، چیزیں نہیں، یادیں۔ آپ کے گھر میں بھی کوئی ایسی چیز ضرور ہوگی جو کافی عرصے سے ایک ہی بات کہہ رہی ہوگی، کب ٹھیک کرو گے مجھے؟ وہ پرانی کرسی، وہ تصویر کا فریم، وہ باغ کا ایک کونا، یا وہ ٹول باکس جو آپ نے بڑے شوق سے خریدا تھا اور پھر اسے استعمال کرنے کا موقع ابھی تک نہیں ملا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ہمارے پاس وقت تو بہت ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمیں سمجھ نہیں آتا وقت کا کیا کریں۔ اس لیے اپنے ہاتھوں سے کچھ بنانا اتنا خوبصورت ہابی ہے۔ گارڈننگ کریں، کھانا بنائیں، ووڈ ورکس کریں، پینٹنگ کریں، نیٹنگ کریں، چھوٹا سا برڈ ہاؤس بنائیں یا کوئی پرانی چیز ٹھیک کریں۔ آپ کو ایکسپرٹ بننے کی ضرورت نہیں، بس شروع کر دیں۔ ہمارے ایک ریلیٹیو تھے رشید صاحب، ریٹائرمنٹ ہوئے تو کچھ دن تو بہت مزے سے آرام کیا، پھر بور ہونے لگے، پھر سوچتے ہیں کہ میں کیا کروں۔ ایک دن ان کے پوتے نے کہا دادا میرے لیے ایک برڈ ہاؤس بنائیں۔ رشید صاحب نے کہا مجھے بنانا آتا ہی نہیں۔ پوتا بولا تو دونوں سیکھ لیتے ہیں، بس کام شروع ہو گیا۔ پہلا برڈ ہاؤس، سچ پوچھیں تو اگر میں پرندہ ہوتی تو شاید اس گھر کو دیکھ کر آگے نکل جاتی۔ چھت ٹیڑھی، پینٹ ادھر ادھر، دروازہ کچھ ایسا تھا کہ پرندہ سوچے کہ اندر جاؤں یا باہر، خود اسے بھی کنفیوژن ہو۔ لیکن دونوں دادا پوتا ہنس رہے تھے۔ اگلے ہفتے دوسرا بنایا، پھر تیسرا، اور کچھ عرصے بعد رشید صاحب نے کہا مجھے لگتا تھا میں برڈ ہاؤس بنا رہا ہوں، لیکن میں تو اپنے پوتے کے ساتھ یادیں بنا رہا تھا، اور یہی اصل بات ہے۔ ہر چیز پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں، کبھی تھوڑا ٹیڑھا کیک بھی بہت مزے کا ہوتا ہے، کبھی باغ کا ایک چھوٹا سا پھول پورے دن کا موڈ بدل دیتا ہے، اور کبھی آپ کے ہاتھ سے بنی ہوئی ایک معمولی سی چیز بازار سے خریدی ہوئی مہنگی چیز سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں آپ کا وقت، آپ کی محنت اور آپ کی محبت شامل ہوتی ہے۔ تو مجھے بتائیں کمنٹ میں آپ نے آخری بار اپنے ہاتھوں سے کیا بنایا تھا، اور اگر آپ کے پاس کوئی پرانی چیز پڑی ہے جو برسوں سے کبھی ٹھیک کریں گے والی فہرست میں شامل ہے، شاید اب واقعی وہ دن آ گیا ہے، کیونکہ اگلا ہابی چیزیں بنانے کے بارے میں نہیں ہے، وہ انسان بنانے، تعلق بنانے اور شاید ایک نئی دوستی بنانے کے بارے میں ہے۔ جی، میرا 4تھ پوائنٹ ہے نئی دوستیاں بنائیں، تنہائی کو اپنی زندگی کا معمول نہ بننے دیں۔ اچھا، ایک سوال سے شروع کرتے ہیں، 60 سال کے بعد نئے دوست بنانا مشکل کیوں لگتا ہے؟ بچپن میں تو کتنا آسان تھا۔ ہیلو، تمہارا نام کیا ہے؟ علی، میرے ساتھ کھیلو گے؟ بس دوستی ہو گئی، اور نہ کوئی اپلیکیشن چاہیے، نہ انٹرویو، نہ یہ سوچنا پڑتا تھا کہ پہلے میسج میں کیا لکھوں۔ لیکن بڑے ہوتے ہوتے ہم نے دوستی بھی مشکل بنا دی، اور ہم سوچتے ہیں اگر وہ مجھے پسند نہ کرے تو، اگر میں اسے ڈسٹرب کر دوں تو، اور اگر وہ پہلے سے مصروف ہو تو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دوسری طرف والا بھی شاید بالکل یہی سوچ رہا ہوتا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک چیز خاموشی سے کم ہونے لگتی ہے، اور وہ ہے لوگ۔ کام کے دوران ہر روز لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی، ساتھی تھے، دوست تھے،
किसी से बहस, किसी से मजाक, किसी से चाय, और फिर रिटायरमेंट आई और अचानक घर बहुत खामोश लगने लगा। इसलिए नई दोस्ती इस तरह वक्त गुजारने का तरीका नहीं, ये ज़िंदगी में दोबारा रौनक लाने का तरीका है। मेरी आंटी हैं, वो 74 ईयर्स की हैं, नाम उनका मरियम है। हर बुध को वो 4 सहेलियों के साथ एक छोटे से कैफ़े में मिलती हैं, और मैं आपको बताऊं, वो वहाँ दुनिया के मसाइल हल नहीं करती। कभी चाय पर बहस, कभी पाई के जायके पर बहस, और कभी पुराने अदाकार का नाम याद करने की कोशिश, और कभी 20 मिनट तक सब यही सोचती रहती हैं नाम क्या था उसका। नाम याद नहीं आता, लेकिन सब हंस लेती हैं, और शायद यही असल चीज़ है। हमेशा बड़ी खुशी नहीं चाहिए होती, कभी कभी सिर्फ कोई ऐसा शख्स चाहिए होता है जो पूछे आप कैसे हैं, और फिर वाकई हमारा जवाब भी सुने। इसलिए अगर कोई पुराना दोस्त है जिसे आप महीनों से कॉल नहीं कर रहे, तो आज कर दें। और अगर कोई दोस्त कम हो गए हैं तो कोई नया ग्रुप ज्वाइन करें। वॉकिंग ग्रुप, बुक क्लब, कुकिंग क्लास, कम्युनिटी एक्टिविटी, वॉलंटियर वर्क, कुछ भी एक्टिविटी बहाना है, असल चीज़ लोग हैं। और हाँ, रिटायर्ड लोगों की एक ख़ास सलाहियत होती है। आप सिर्फ दूध लेने मार्केट जाते हैं, रास्ते में एक जानने वाला मिलता है, फिर दूसरा, और फिर पुराना दोस्त, और वापस आते आते दूध भी गर्म हो चुका होता है। लेकिन शायद ये वक्त ज़ाया नहीं हुआ। शायद आपने इस दिन ज़िंदगी का कुछ हिस्सा जिया है। तो मुझे बताइए, आपका सबसे पुराना दोस्त आपको कितने साल से जानता है? अगर कोई ऐसा शख्स है जिसे आप काफ़ी अरसे से कॉल करना चाहते हैं, तो शायद आज वो कॉल करने का दिन है, क्योंकि अगला हॉबी सिर्फ आपके दोस्तों को नहीं जोड़ेगा, ये आपकी अपनी ज़िंदगी की कहानी को अगली नस्ल तक पहुंचाएगा। आप ठीक सोच रहे हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ सुनाएं, क्योंकि आपकी कहानी शायद आपसे कहीं ज़्यादा कीमती है। एक बात बताएं, आपके ख़ानदान में सबसे ज़्यादा कहानियाँ कौन सुनाता था? और मैं जानती हूँ अक्सर एक शख्स ऐसा ज़रूर होता है हर फैमिली में, जो कहानी शुरू करता है और कहता है ये बात 1982 की है, और आप फ़ौरन समझ जाते हैं अच्छा अब जल्दी कहीं नहीं जाना, क्योंकि अगले 20 मिनट का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। लेकिन मजाक अपनी जगह, ऐसी कहानियाँ वाकई बहुत कीमती होती हैं। हम अक्सर समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्या ख़ास है जो दूसरों को सुनने में दिलचस्पी होगी। बहुत कुछ। आपकी पहली जॉब, आपकी पहली तनख्वाह, वो वक्त जब आपने कोई बड़ा मुश्किल फ़ैसला किया, आपकी शादी की पहली मुलाकात, बच्चों की शरारतें, वो सफ़र जो आज तक याद है, और वो गलती जिसने आपको ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया। फ़र्ज़ करें एक दादा हैं और उनका नाम यूसुफ़ है। उन्होंने फ़ैसला किया कि हर इतवार अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को अपनी ज़िंदगी की एक कहानी सुनाएंगे। पहली कहानी थी पहली जॉब के दिन की। वो इतने नर्वस थे कि गलत ऑफिस में चले गए। बच्चे हंसने लगे। अगले इतवार उन्होंने बताया कि उनकी दादी से उनकी पहली मुलाकात कैसे हुई। फिर एक मुश्किल वक्त की कहानी सुनाई। फिर वो दिन जब उन्होंने ज़िंदगी में पहली कामयाबी हासिल की। आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को एहसास हुआ कि दादा सिर्फ दादा नहीं, दादा तो एक पूरी किताब है, और इस किताब के कितने सफ़े अभी पढ़े ही नहीं गए। आपको किताब लिखने की भी ज़रूरत नहीं, अपने मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग खोलें और एक मेमोरी रिकॉर्ड कर लें, या पुरानी तस्वीर निकालें और अपने बच्चों को बताएं ये तस्वीर कहाँ की है। पता है, फिर कहानी शुरू हो जाएगी, और शायद बच्चे पहली दफ़ा जानेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितने मोड़ आए थे। और ये भी याद रखें, आपके पास सिर्फ मेमोरीज़ नहीं हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है। आपने जो कुछ सीखा, जो मुश्किलात देखी, जो गलतियाँ की, जो सबक हासिल किए, हो सकता है आने वाली नस्ल को इन्हीं में से किसी एक बात की ज़रूरत हो। कमेंट में मुझे बताएं, आपके ख़ानदान में सबसे बेहतरीन स्टोरी टेलर कौन था? दादा, दादी, अब्बू, अम्मी, या वो अंकल जो हर कहानी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इजाफा कर देता था? और अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो आपने अभी तक अपने बच्चों या ग्रैंड चिल्ड्रन को नहीं सुनाई, तो शायद अब वक्त आ गया है, क्योंकि एक दिन चीज़ें पुरानी हो जाएंगी, लेकिन आपकी कहानियाँ आपके बाद भी ज़िंदा रह सकती हैं। और अगला हॉबी इससे भी क्या यहीं ज़्यादा मज़े का है। ये सिर्फ आपको मसरूफ़ नहीं रखेगा, ये आपको दोबारा एहसास दिलाएगा कि अभी भी मेरी ज़रूरत है। जी, हमारा 6 हॉबी है जो यंग रखेगा आपको दूसरों की मदद करें, क्योंकि शायद आपकी सबसे कीमती चीज़ आपका वक्त नहीं, आपका एक्सपीरियंस है। एक सवाल पूछूं,
ریٹائرمنٹ کے بعد کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آیا اب میری ضرورت کس کو ہے؟ اگر آیا ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ کام کے دنوں میں ہمیں ہر صبح اٹھنے کی ایک وجہ معلوم ہوتی تھی، آفس جانا، اسکول جانا، بزنس دیکھنا، لوگوں سے ملنا، فیصلے کرنا، مسئلے حل کرنا۔ پھر ریٹائرمنٹ آتی ہے تو اچانک ایسا لگتا ہے کہ وقت رک گیا ہے، بہت عجیب سی فیلنگ ہونے لگتی ہے۔ شروع میں تو مزہ آتا ہے لیکن بعد میں نہیں، کیونکہ انسان کو صرف آرام نہیں چاہیے ہوتا، ایک مقصد چاہیے ہوتا ہے۔ ایک صاحب تھے، ان کا نام کریم تھا، وہ کئی سال میکینک رہے تھے، گاڑی دیکھتے ہی مسئلہ سمجھ جاتے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے اوزار ایک طرف پڑے رہتے تھے۔ ایک دن محلے کی کمیونٹی سینٹر سے پوچھا گیا، کیا آپ ہفتے میں ایک دن نوجوانوں کو بیسک کار ریپیئر سکھا سکتے ہیں؟ کریم صاحب نے پہلے سوچا، میں نے ساری زندگی کام کیا، اب پھر کام، لیکن ایک دن جانے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے دن چند بچے آئے، کریم صاحب نے انہیں ٹائر بدلنا سکھایا، پھر انجن کے بارے میں انفارمیشن دی۔ ایک بچے نے سوال پر سوال کیا، کریم صاحب پہلے تھوڑے پریشان ہوئے، پھر ہنسنے لگے۔ کچھ ہفتوں بعد وہ بچے انہیں دیکھ کر دور سے آواز دیتے، کریم استاد آ گئے۔ سب سے مزے کی بات سنیں، کریم صاحب نے صرف بچوں کو کچھ نیا سکھایا ہی نہیں تھا، وہ خود بھی دوبارہ زندگی محسوس کرنے لگے تھے، اپنے آپ کو اندر سے ایکٹیویٹ فیل کرنے لگے تھے، کیونکہ کسی کو آپ کی ضرورت ہو، یہ احساس بہت طاقتور ہوتا ہے، بہت اسٹرانگ فیلنگ ہوتی ہے، اور مدد کرنے کے لیے آپ کو کوئی بڑا آرگنائزیشن جوائن کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کسی بچے کو پڑھا دیں، اپنی اسکل کسی نوجوان کو سکھا دیں، کسی پڑوسی کی مدد کریں، کسی بزرگ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ وقت گزار لیں، کسی کمیونٹی ایکٹیویٹی میں شامل ہو جائیں۔ کبھی کبھی صرف کسی کی بات سن لینا بھی بہت بڑی مدد ہوتی ہے۔ اور ایک بات تو ماننی پڑے گی، بڑے لوگوں کے پاس ایڈوائس کی کمی نہیں ہوتی، اور کبھی کوئی صرف یہ کہہ دے کہ میں موبائل خریدنے لگا ہوں، اور جواب میں اسے موبائل کے ساتھ پوری زندگی کا مشورہ بھی مل جاتا ہے۔ لیکن شاید یہی آپ کی طاقت ہے، آپ نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے، آپ کا ایکسپیرینس کسی اور کے لیے راستہ بن سکتا ہے۔ اب آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کے پاس کون سی ایسی اسکل ہے جو کسی نوجوان کو آپ سکھا سکتے ہیں، کیونکہ اگلا اور آخری ہابی شاید سب سے آسان ہے۔ اس لیے نہ پیسے چاہیے، نہ ممبرشپ، نہ کوئی اسپیشل ٹیلنٹ، بس ایک چیز چاہیے، بس اپنے اندر کے بچے کو دوبارہ باہر آنے کی اجازت دیں۔ میرا 7 اور سب سے مزے کا پوائنٹ ہے، کھیلنا اور ہنسنا نہ چھوڑیں، کیونکہ خوشی کو ریٹائر ہونے کی اجازت نہ دیں۔ اچھا، اب آخری نمبر پر ایک عجیب سا سوال کرتے ہیں۔ آپ نے آخری بار کوئی کام صرف اس لیے کب کیا تھا کہ آپ کو اس میں مزہ آتا تھا، نہ اس لیے کہ وہ ضروری تھا، نہ اس لیے کہ کسی نے کہا تھا، اور نہ اس لیے کہ اس سے کوئی فائدہ ہونا تھا، بس اس لیے کہ دل خوش ہو گیا تھا؟ سوچ کر بتائیے۔ بچپن میں تو ہم اس کام میں بہت ماہر تھے۔ بچے گانے کے غلط بول گاتے ہیں، پھر بھی پورے کانفیڈنس سے گاتے ہیں۔ موسیقی بجے تو ناچنے لگتے ہیں، صابن کے ببل کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، اور اگر کوئی پوچھے تم کیا کر رہے ہو، جواب ہوتا ہے پتہ نہیں، بس مزہ آ رہا ہے۔ پھر ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور اچانک کہتے ہیں میں نہیں ناچتا، کیوں؟ کون دیکھ رہا ہے؟ پنکھا، فریج، یا وہ بلی جو پہلے ہی سے آپ کو ایسے دیکھ رہی ہے جیسے اسے آپ کی زندگی کے تمام فیصلوں پر اعتراض ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم عمر بڑھنے کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیتے ہیں، اور شاید ہمیں یہی دوبارہ شروع کرنا چاہیے۔ ایک جوڑا تھا، عمر ان کی تھی 75 ایئرس۔ کبھی کبھی رات کے کھانے کے بعد وہ اپنے پرانے پسندیدہ گانے لگاتے تھے، نئے دنوں کو یاد کر کے ڈانس کرتے تھے۔ گھر میں کوئی ڈانس فلور تو نہیں تھا، بس ڈرائنگ روم۔ کبھی سٹیپس یاد رہتے، کبھی شوہر غلط طرف نکل جاتے، کبھی بیوی ہنس کر رک جاتی، لیکن دونوں ناچتے رہتے۔ ایک دن ان کا پوتا اچانک ان کے روم میں آ گیا۔ اس نے پوچھا آپ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ دادا نے مسکرا کر کہا 90 سال کی عمر کے لیے پریکٹس کر رہے ہیں۔ مجھے یہ جواب سن کر بہت اچھا لگا، کیونکہ اس میں عمر بڑھنے کا خوف نہیں، زندگی سے محبت ہے۔ کھیلنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بچکانہ بن گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی خوشی کو بھی زندگی میں جگہ دیں۔ کارڈز کھیلیں، پزل کھیلیں، گرینڈ چلڈرن کے ساتھ کھیلیں، اولڈ سانگز پر ڈانس کریں، گارڈنگ کریں، کائٹ اڑائیں، باؤلنگ کریں، کبھی کلرنگ بک ہی نکال لیں، اور ہاں کبھی کبھی اپنی پسند کی آئس کریم بھی کھا لیں۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، ہر چیز میں
कैलोरीज़ का ही हिसाब लगाते रहें। लेकिन असल बात आइस क्रीम नहीं, असल बात यह है कि आप खुशी को अपनी उम्र के साथ ख़त्म ना होने दें। खुश रहने वाले बुज़ुर्ग अपनी उम्र छुपाने की कोशिश नहीं करते, वो सिर्फ़ ये फ़ैसला करते हैं कि मैं बड़ा ज़रूर हो गया हूँ लेकिन ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाना बंद नहीं करूँगा। तो मुझे बताइए, आपको बचपन में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद थी? खेलना, गाना, साइकिल चलाना, बाग में वक्त गुजारना, दोस्तों के साथ बैठना? आज वही चीज़ आज दोबारा आपके दिन को खूबसूरत बना सकती है, क्योंकि उम्र बढ़ना तो खुद ब खुद होता है, लेकिन जवान दिल के साथ जीना ये हमारा अपना इंतखाब होता है। आखिर में मैं ये कहूँगी कि उम्र बढ़ना हमारे इख्तियार में नहीं, लेकिन उम्र के साथ हम कैसे जीना चाहते हैं इसका फ़ैसला अभी भी हमारे हाथ में है। आप मुझे बताइए, इन 7 हॉबीज़ में से आप कौन सी पहले से कर रहे थे और कौन सी ऐसी हॉबी है जिसे आप इस हफ्ते शुरू करने वाले हैं? कमेंट में सिर्फ एक नाम लिख दें। शायद आपका जवाब किसी दूसरे शख्स को भी वो काम करने की हिम्मत दे दे जिसे वो कई साल से टालता आ रहा है। और अगर इस वीडियो ने आपको ये याद दिलाया है कि 60 के बाद भी ज़िंदगी खूबसूरत, दिलचस्प और हैरानकुन हो सकती है, तो उसे किसी ऐसे शख्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे आज ये बात सुनने की ज़रूरत हो। और अगर आप पहली बार हमारे साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ हम उम्र को रोकने के वादे नहीं करते, हम ये सीखते हैं कि उम्र बढ़ने के बावजूद ज़िंदगी को कैसे खूबसूरत रखा जाए। अपना ख्याल रखिए, अपने दिल को हल्का रखें, अपने ज़हन को क्यूरियस रखें, लोगों से जुड़े रहें और सबसे बढ़कर अपने अंदर के इस बच्चे को कभी रिटायर मत होने दीजिए, क्योंकि शायद जवान रहने का राज कम उम्र होना नहीं, बल्कि हर सुबह ज़िंदगी को दोबारा हाँ कहना है। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूँगी। तब तक चलते रहें, सीखते रहें, हंसते रहें और ज़िंदगी को जीते रहें।